زکوٰۃ حکم الہی کے اعتبار سے، امر ربی کے اعتبار سے عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ اپنی حقیقت میں اپنے فنکشن کے اعتبار سے، اپنے ثمرات کے اعتبار سے، اپنے نتائج کے اعتبار سے اسلامی ریاست کا ریونیو ہے، اسلامی ریاست کا میزانیہ ہے، اسلامی ریاست کا مالیہ ہے، آسان لفظوں میں اسلامی ریاست کا ٹیکس ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ جو صاحب مال پر، صاحب نصاب پر فرض کی ہے، اس کی دو مصلحتیں ہیں۔ پہلی مصلحت ذاتی ہے، یعنی زکوٰۃ دینے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور دوسری مصلحت قومی اور ملی ہے کہ زکوٰۃ کا فائدہ معاشرے کو ہوا کرتا ہے۔ ہم زکوٰۃ کی پہلی مصلحت کو سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی پہلی مصلحت ذاتی ہے، یعنی زکوٰۃ دینے والے سے بخل کا خاتمہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والے سے کنجوسی کا خاتمہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا اپنے آپ کو سخی دل بناتا ہے، زکوٰۃ دینے والا اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ہمدرد بناتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ خلقت کے لیے تراحم کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو سامنے والوں کی ضرورت پیدا ہوگی، اور زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو اخلاقی اور روحانی زندگی میں ترقی ملتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کی ذاتی مصلحت ہے۔ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 41 ہے۔ سیاق و سباق کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ بہت سارے لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، پھر نبی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنے عذر بھی پیش کیے، تو جن لوگوں کے عذر قبول کر لیے گئے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے پر جن لوگوں کو معافی مل گئی، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے محمد علیہ السلام، جن لوگوں کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر معافی مل چکی ہے، آپ ان کے صدقات ان سے قبول کریں، اور ان صدقات سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کی ذات کو، ان کے رذائل ان سے ختم ہوں گے، ان کے فضائل بڑھ جائیں گے، یعنی زکوٰۃ دینے سے رذائل کا، بری صفات کا خاتمہ ہوتا ہے اور اچھی صفات کا اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو مسلم کی روایت کے اندر ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی توجہ دلائی ہے، اپنے تمام ماننے والوں کی توجہ دلائی، اور آپ نے کہا اتقوا الشح، اے میری ملت کے لوگوں، اپنے آپ کو کنجوسی سے بچاؤ، اپنے آپ کو بخیلی سے بچاؤ۔ کنجوسی اور بخیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ ہے وہ میرا ہے، میں اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤں، پیسہ گن گن کر رکھوں، اپنی ساتھ نہیں 14 نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کی کوشش کروں۔ جب کنجوسی ہوتی ہے، جب بخیلی ہوتی ہے، تو انسانوں کے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں، معاشرے سے ہمدردی مٹ جایا کرتی ہے، لوگ آنکھیں پھیر لیا کرتے ہیں، خون کا رنگ بدل جایا کرتا ہے۔ تو ہمارے رسول نے فرمایا اتقوا الشح، اپنے آپ کو بخیلی سے بچاؤ، اپنے آپ کو کنجوسی سے بچاؤ۔ یہی کنجوسی ہے، یہی بخیلی ہے، فإنما أهلك من كان قبلكم، اسی کنجوسی نے، اسی بخیلی نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا۔ پھر ہمارے رسول نے فرمایا یہی کنجوسی تھی، یہی بخیلی تھی، حملہم علی ان سفکوا دماءہم، تاریخ میں جو خونی جنگیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے یہ کنجوسی تھی، تاریخ میں جو عام انسانوں کا خون بہایا گیا ہے اس کے پیچھے یہ بخیلی تھی۔ واستحلوا محارمہم، اور یہی بخیلی ہوتی ہے، یہی کنجوسی ہوتی ہے
جو حرام کو بھی حلال کروا دیتی ہے۔ اب ہم پاکستانی معاشرے میں دیکھ لیں، یہاں جتنی بھی مہنگائی ہے وہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہے، یہاں جتنی بھی مہنگائی ہے وہ مافیا کی وجہ سے ہے، اور مافیا کوئی باہر سے نہیں آئی ہوئی۔ ہم جیسے مسلمان ہیں، کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، بس وہ یہ سوچ رہا ہے کہ راتوں رات ارب پتی بن جائے، راتوں رات وہ کھرب پتی بن جائے، تو اس کنجوسی نے، اس بخیلی نے حرام کو بھی حلال قرار دلوا لیا۔ تو زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے مسلمانوں پر، اس کی ذاتی مصلحت زکوٰۃ دینے والوں کی اخلاقی ترقی ہے۔